برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ درس میں امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے تھے، اور اسی میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ پہلے شخص ہیں صحابہ میں جن کو یہ فضیلت ملی ہے کہ یہ ذی النورین بھی ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں ان کی بیوی بنی، اور یہ ذو الہجرتین بھی ہیں کہ انہوں نے حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی، اور یہ ذو الشراقتین بھی ہیں کہ بدر میں نہ ہونے کے باوجود حضور نے ان کو شریک سمجھا، اور بیعت رضوان میں ان کے نہ ہونے کے باوجود حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت فرمائی۔ اور اسی طرح یہ ذو البشارتین بھی ہیں کہ جب انہوں نے بئر روما میٹھے پانی کا کنواں مدینے میں خرید کر کے وقف کیا تو حضور نے جنت کی بشارت دی، اور اسی طرح جب مدینہ منورہ کی مسجد کے لیے زمین خرید کر کے وقف کی تو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو کئی مقام پر حضرت عثمان کو جنت کی بشارت ملی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر نے 6 آدمیوں کے نام دیے تھے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان 6 آدمیوں میں ایک میرے بیٹے کا بھی نام ہے، اس کو تو خلیفہ نہیں بنانا ہے، باقی 5 کے بارے میں جو ہے وہ مشورہ کر لیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کا نام نہ لوں تو بھی شریعت میں جائز ہے کہ حضور پاک نے کسی کا تعیین نہیں کی کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا۔ اشارات تھے، کنایات تھے، لیکن صریحاً حضور نے حکم نہیں دیا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوں گے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں خلافت منصوص نہیں ہوتی، شورا پہ ہوتی ہے کہ شورا جس کو چن لے۔ البتہ شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ امامت منصوص ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 12 اماموں میں سے ایک کے بارے میں بھی نص پیش نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ایک بہرحال اپنا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ منصوص نہیں ہوتا، منصوص نبی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ چن لیتے ہیں اور نبی بنا کے بھیجتے ہیں۔
جو ہے وہ شورا پہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی شورا میں اور مغربی جمہوریت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اسلام کی شورا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ارباب حل و عقد، یعنی جو مشورہ دینے کے قابل لوگ ہیں، اہل لوگ ہیں، وہ مشورہ دیں۔ ایک مغربی جمہوریت ہے کہ اس میں سب کا ووٹ برابر ہے، ایک عالم کا بھی برابر ہے، جاہل کا بھی برابر ہے۔ اور پھر اس مغربی جمہوریت میں فیصلہ اکثریت پہ ہوتا ہے، اسلام میں فیصلہ اہلیت پہ ہوتا ہے کہ اہل کون ہے۔ اگر اکثریت کے فیصلے کو دیکھا جائے تو پھر تو یزید کو سب علاقوں نے ووٹ دے دیا تھا اور وہ خلیفہ بن گیا تھا، لیکن ارباب حل و عقد اہل مدینہ اور اہل مکہ نے ووٹ نہیں دیا تھا، لہذا اس کی خلافت جو ہے وہ شرعاً خلافت نہ بنی۔ تو ان 5 آدمیوں نے سب نے بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ مراکز سے لے کر کابل تک کا علاقہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کہاں مراکش ہے اور کہاں کابل ہے، یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہوگی یرکبون علی ثبج البحر، جو بحری بیڑے بنا کے کفار کے خلاف جنگ کریں گے، اور ان کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور آپ جب نیند سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ضحکا، کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری جماعت، میری امت میں سے ایک جماعت ہے جو کشتیوں پہ سوار ہو کے، بحری بیڑوں پہ سوار ہو کے جنگ کرے گی، اللہ ان کو وہ مرتبہ دیں گے جو اہل بدر کا مرتبہ۔ بی بی نے بھی کہا، انہوں نے کہا فتح اللہ یا رسول اللہ، دعا کرے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لیں۔ حضور نے فرمایا انت منہم، تم ان میں ہوگی۔ اور یہ بحری بیڑا جو ہے سب سے پہلے خلافت عثمان تھی، حضرت عثمان کے حکم پہ بحری بیڑے بنانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم، اور سب سے پہلے اس بحری بیڑے پر مسلمانوں کی فوج کو لے کے قیادت کرنے والا جو ہے وہ یزید ابن سفیان تھا۔ بعض لوگ اس کو یزید، لیکن وہ یزید ابن معاویہ الگ ہے، یزید ابن سفیان حضرت معاویہ کے بھائی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری فتوحات جو حاصل ہوئی اسلام میں، یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔
اب اسلام چونکہ بڑا دور تک الحمدللہ پھیل گیا، اور یہ بھی الحمدللہ آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، میں عرض کر دوں آپ کو کہ حضور نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ، دنیا کے زمین پر کوئی لا بیت شعر ولا وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز و بذل ذلیل۔ فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں، چاہے خیمے کا گھر ہوگا چاہے مٹی کا گھر ہوگا، اسلام ہر حال میں داخل ہوگا، پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا اور کوئی دین نہیں بچے گا۔ اللہ اپنے نبی سے وعدہ پورا کریں گے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کے دین کو ہم سب پہ غالب کر دیں گے۔ اور وہ دور آئے گا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں زندہ موجود ہیں، اور آپ نزول اجلال فرمائیں گے، لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق کے اندر جو مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور اس وقت امام مہدی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ مہدی پہلے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، لیکن یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں کہ مہدی ہے اور غار میں چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے شیعہ کے نزدیک یہ جو دور ہے نا، یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس لیے جب وہ نماز پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، مصلی جو بچھاتے ہیں اس پہ امام کھڑا نہیں ہوتا، ساتھ مصلی بچھا کے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مصلی تو امام کے لیے، امام غائب ہے۔ اور وہ امام جو ہے کہتے ہیں کہ سرندیب میں ایک غار ہے۔ اصل میں یہ مذہب جو ہے نا، یاد رکھو ایک مذہب تو ہے ہی نہیں، یہ بنا بنایا ہے، گھڑا ہوا مذہب ہے، جیسے ضرورت آئی گھڑتے گئے۔ زنا حلال کرنا تھا، مردے کی اجازت دے دی، جھوٹ کو حلال کرنا تھا، تکیے کی اجازت دے دی، چور کے ہاتھ کاٹنے تھے تو انگلی کاٹنے کی اجازت دے دی۔ یہ تو بنا بنایا مذہب ہے، یہ تو دین عربی کے خلاف ایک عجیبی سازش کا نام جو ہے وہ مذہب شیعہ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرندیب میں وہ مہدی جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں، اور جو اصل قرآن ہے مصحف فاطمہ وہ ان کے پاس ہے، اور اس غار کا نام ہے سر من رآ، کہ جو دیکھے گا اس غار کو خوش ہو جائے گا۔ لیکن ان شریفوں سے پوچھو کہ بھی اس امام کا کیا فائدہ جو خود غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس قرآن کا کیا فائدہ جو حضور کی امت کے کام ہی نہ آئے، اس کو چھپا کے اس غار میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مہدی جو ہیں ان کا نام محمد ہے، اور حسن عسکری کے بیٹے ہیں، حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں ہے، کیونکہ سارا مذہب کی بنیاد جب جھوٹ پر ہو، ان کے نزدیک تو یہ ہے نا جی کہ حضور کے بعد صرف 5 صحابہ ہیں جو مسلمان ہیں، باقی تو کہتے ہیں نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے۔ ان
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور وہ میرے نسب سے ہوں گے، میرے خاندان سے ہوں گے، اور مکے میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں وہ ظاہر ہو کے اپنا اعلان کریں گے۔ اور اللہ ان کی مدد فرمائیں گے، اور وہ اسی دمشق میں اسی مسجد میں نماز کے لیے صفیں بنا چکے ہوں گے۔ نماز ابھی شروع نہیں ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو حضور نے فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قریب میں تو امام مہدی پہچان لیں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، تو مصلی سے ہٹنا چاہیں گے، لیکن امام حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ رسلے کا نہیں، تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، پہلی نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ میں حضور کا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا۔ تو وہ حضور کے تابع ہوں گے، پہلی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دجال بھی ظاہر ہوگا، اور دجال کو اللہ نے استدراجی قوتیں دی ہوں گی جیسے شیطان کے پاس ہیں، کہ وہ خشک دریاؤں کو کہے گا وہ چل پڑیں گے، زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکالو تو زمین سونا چاندی باہر پھینک دے گی۔ حضور نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ باہر کو نکلی ہوئی ہوگی، یعنی کانا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پر بھی کاف فا را یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہوں گے، اور مسلمان پڑھ لیں گے کہ کافر۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں دورہ کرے گا الا الحرمین، صرف مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ کوشش کرے گا، لیکن الان کا بحال ملائکہ، اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوگا، تو جب آنا چاہے گا تو فرشتے مار کے اسے بھگا دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے۔ شام میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے باب اللد، اسی جگہ اب یہ یہودی جو ہے نا بڑے بڑے عظیم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دجال ان کا امام اکبر ہے نا، دجال یہودیوں میں ہوگا اور یہودیوں کے لیے وہ امام اعظم ہوگا، اسی کے تو انتظار میں ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس باب لد پہ آئیں گے، دجال کی جیسے نظر پڑے گی عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضور نے فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کریں گے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ انہو لیقتل الدجال ویکسر الصلیب، اور عیسائیوں کی جو صلیب ہے اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے۔ کیا معنی؟ عیسائیوں کی قوت بھی ختم ہو جائے گی، یہودیوں کی قوت بھی ختم ہو جائے گی کہ دجال قتل ہو گیا۔
اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَذْعَنَّ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ اب یہ ہے کہ یا اسلام قبول کرو یا تلوار۔ اور حضور نے فرمایا کہ لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد پوری زمین جو ہے وہ انصاف اور عدل سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے برکات نکالنے کا حکم دے گا، آسمانوں کو بارشیں برسانے کا حکم دے گا، اور ساری دنیا میں ایک راحت اور سکون اور چین آ جائے گا، اور ساری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوگی اور کوئی باطل مذہب نہیں بچے گا۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم 40 سال رہیں گے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انہ یتزوج، کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے۔ آسمانوں پر جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، اور یموت فی المدینۃ، مدینہ منورہ میں ان پہ موت آئے گی، ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، اور حضور کے روضے میں دفن ہوں گے۔ یعنی اب وہاں جو ہے میرے آقا ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور ایک قبر کی جگہ باقی ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے ہے۔ تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کا شہرا ہوگا۔ تو اسی طرح اسلام کی وسعت جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی۔ کہہ دینا آسان ہے، 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اس دور میں حضرت حذیفہ نے سیدنا عثمان سے عرض کیا کہ امیر المومنین، قرآن کی 7 قراتیں ہیں، انزل القرآن والا 7 احرف، قرآن 7 قراتوں پہ اترا ہے، اس لیے سب سے پہلے جمع کا مشورہ دینے والا حضرت عمر ہے، اور کام حضرت ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوا، اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے دور آنے سے پہلے پہلے قرآن مکمل ہو گیا، اور ما بین الدفتین جمع ہو گیا، اور اللہ کے قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے۔ لیکن شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، زید فیہا ونقص منہا غیر وحرف وبدل، ایک قرآن جو ہے تبدیل کر دیا گیا، اصحاب ثلاثہ نے جتنی اہل بیت کے حق میں آیتیں تھیں سب نکال دی ہیں، لہذا یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے یا اس کے محفوظ نہ ہونے پر عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت 7 قراتیں برحق ہیں، آج بھی 7 قرات کے قاری موجود ہیں، ساری دنیا میں موجود ہیں، لیکن اسلام دور تک چلا گیا ہے، اب اس کے اندر صرف عرب نہیں ہیں، اور قومیں بھی آ گئی ہیں، تو اب قراتوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ مہربانی فرما کے ایک قرات پر مصحف کو مرتب کرا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ آ گئی، آپ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں آپ نے حضرت زید کو بڑا بنایا، جس کو حضرت ابو بکر نے بڑا بنایا تھا، اور انہوں نے قرآن مجید کو ایک قرات میں جمع کیا،
اور اس کے 7 نسخے بنائے گئے، ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا اور باقی اقطار عالم کو بھیج دیے گئے، اور اعلان ہو گیا کہ اب پوری دنیا میں مصحف عثمانی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی رسم الخط قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ قرات پر جمع کرنے والا جامع قرآن جو ہے حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ جب اسلام کو عزت ملی، عظمت ملی، تو یہودی بڑے پریشان ہوئے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، صرف ایک جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اور پڑھے لکھے میرے بھائی، میرے دوست، ان کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو 72 فرقہ جہنمی ہے، ان سب کے موجد بنانے والے جو ہے وہ یہودی ہیں۔ اور ان فرقوں کے اندر روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، مجبرہ ہیں، مشبہ ہیں، مجسمہ ہیں، اور 72 فرقہ ہے۔ اور یہ 72 فرقہ بھی حد ہے، پھر ایک ایک کے نیچے سینکڑوں فرقے ہیں۔ جیسے شیعہ ہے تو شیعہ تو 360 قسم ہیں، لیکن ان سب کے موجد جو ہے وہ یہودی ہیں، کہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سازشیں کی، جنہوں نے حضور پاک کو قتل کرنے کی سازش کی، جنہوں نے حضور پاک پہ جادو کرایا، جنہوں نے حضور پاک کو کھانے میں زہر دیا، جنہوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی، یہ سب یہودیوں کے کارنامے تھے۔ اب یہودی پریشان ہو گئے کہ اسلام تو مراکش سے کابل تک پھیل گیا، یہ میرے ہندوستانی بھائی جو بیٹھے ہیں نا، یہ صحابہ کے زمانے میں آپ کا ہند جو ہے، خاص طور پہ یہ گجرات اور بھروچ کا علاقہ جو ہے، یہ صحابہ نے فتح کیا۔ وہاں پر اسلام کی فوجیں پہنچی۔ خود اندازہ کریں کہ اسلام کتنا کتنا دور پھیلا ہے۔ تو اب یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، یہودی النسل تھا، یہودیوں کا سردار تھا اور بڑا مکار تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اسلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اب مسلمان ہو کے اندر داخل ہو کے ان کو نقصان پہنچائیں۔ اب دیکھو نا، جیسے مثلا آپ کے علاقے میں یا کسی جگہ ہندوستان میں، بنگلہ پاکستان میں کوئی آدمی دودھ بیچ رہا ہو اور وہ کہے کہ جناب 1 کلو دودھ میں تب دوں گا کہ 1 کلو پانی بھی خریدو، کوئی خریدے گا؟ کوئی پاگل ہو گیا؟ اور کہے کہ بے وقوف آدمی، میں دودھ خریدنے آیا ہوں، پانی خریدنے تو نہیں آیا۔ اچھا، اگر وہ وہی 1 کلو پانی دودھ میں ملا دے تو پھر سارے خرید لیں گے۔ تو اسی طرح جتنے باطل فرقے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو دین اسلام میں داخل کر کے پھر اس کے اندر تفرقہ ڈالا ہے۔ پردہ اسلام کا ہے۔ ان میں یہ عبداللہ ابن سبا نے شیعان علی کے نام سے پارٹی بنائی اور حضرت علی کو وصی رسول اللہ ٹھہرایا کہ اہل بیت حقدار تھے حضور کے بعد خلافت کے۔ ابو بکر اور عمر نے زور سے خلافت چھین لی ہے، اصل حق تو حضرت علی کا تھا۔ یعنی پردہ دیا حب اہل بیت کا اور بغض صحابہ۔ اور خوارج کا جو فتنہ ہے وہ بھی یہودیوں نے بنایا،
انہوں نے حب صحابہ اور بغض اہل بیت، ان وہ برملا کہتے تھے کہ حضرت علی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا تھا کہ جو بی بی فاطمہ کو دکھائے گا اسے مجھے دکھایا ہے، اور حضرت علی کو آپ نے منع فرمایا تھا کہ شادی نہ کرنا، لیکن حضرت علی نے دوسری شادی کر لی، تو اس نے تو بی بی فاطمہ کو دکھایا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت علی بی بی فاطمہ پہ ظلم کرتے تھے، اس لیے رات رات میں ان کا جنازہ پڑھا دیا تاکہ کوئی غسل کرنے والی عورت جو ہے کسی کو بتا نہ سکے کہ آپ کے بدن پر کتنے بار کے نشان ہیں۔ تو اب دو جماعتیں میدان میں آ گئی، شیعہ بھی اور خوارج بھی۔ شیعہ نے حب اہل بیت کا نام دے کے صحابہ سے دشمنی کی، اور خوارج نے حب صحابہ کا پردہ لے کر اہل بیت سے دشمنی کی۔ جیسے ہمارے اہل بدعت جو ہیں وہ محبت رسول کا پردہ دے کر شرک پھیلاتے ہیں، دعویٰ محبت نبی کا کرتے ہیں، دعویٰ محبت اولیاء اللہ کا کرتے ہیں، اور اصل مقصد اندر کیا ہوتا ہے؟ بدعت اور شرک پھیلاتے ہیں۔ کیونکہ کوئی باطل دین ایسے نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی اس کو سہارا نہ دیا جائے۔ اب جناب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اتنی زہر پھیلایا کہ پورے شہروں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف زہر پھیلاتے گئے، اور بڑے لوگ مخالف کے دیکھو جی حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا ہے، عزیزوں کو عہدے دے دیے ہیں، اور ان کے عزیز جو ہیں وہ دنیا پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بار بار کہتے بھی کسی کی شکایت تو لے آؤ، لیکن شکایت ہو تو لے آئے۔ اور آخر ایام حج تھے، ایام حج میں آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا الحمدللہ حج کے لیے آتی ہے، تو مدینہ منورہ میں بھی زیادہ تعداد نہیں تھی، تو 900 آدمیوں کی جماعت جو ہے شیعہ نے تیار کی، اور 900 آدمیوں نے آ کے مدینہ منورہ میں اپنا ڈیرا لگا دیا۔ اور یہ 900 جو تھے یہ بلوائی تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا یہ ہے کہ جمعہ کا دن تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا، تو ایک کھڑا ہو گیا اور نے کہا عثمان تم خطبہ نہیں دے سکتے، ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے۔ پھر ادھر سے آدمی کھڑا ہوا، ادھر سے آدمی کھڑا ہوا، شور ہو گیا مسجد میں، اور ایک بدبخت نے آ کے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا لے لیا جو پکڑا ہوا تھا، اور اس کو توڑ دیا، حالانکہ یہ وہ عصا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ نے دیا تھا۔ اور حضور کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی عصا کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر بھی اسی عصا کو استعمال، ہر خلیفہ حضرت عثمان سے لے کے توڑ دیا، اور اتنا انہوں نے نعوذ باللہ تشدد کیا کہ عثمان منبر سے گر گئے اور زخمی ہو گئے۔ مجبوراً آپ کے کچھ محبین نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر پہنچا دیا، اور انہوں نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا کہ آئندہ ہم حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے، جمعہ تو جمعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، تو رات کو کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان سے ملاقات کی اور کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو 800-900 بلوائی آئے ہوئے ہیں اور پورے مدینے میں شور ڈال دیا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول اللہ ہیں، آپ کے پاس الحمدللہ طاقت ہے، ہر جگہ آپ کے گورنر بیٹھے ہیں، آپ حکم تو کریں۔
انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نا، میں اپنی جان کے لیے حضور کے مدینے میں شر پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے دوسری تجویز دی، انہوں نے کہا حضرت دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ کو ہم خفیہ راستے سے تیز سواریوں کا انتظام کر کے مدینے سے نکال دیتے ہیں، آپ فوراً شام چلے جائیں جہاں حضرت معاویہ کی حکومت ہے اور وہاں کوئی دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ ایک طاقت ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، کہ جس آدمی کو طاقت دے اللہ مدینے میں موت آئے، اس کو چاہیے مدینے میں مرے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں۔ تو مجھے مدینہ چھوڑوانا چاہتے ہو؟ مدینہ دار و ہجرتی، مدینہ دار و خلیلی و حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں گے مکے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا مکے سے تو ہم مدینہ آئے، میں مدینہ چھوڑ کے مکے کیوں جاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہ مانی، اور ظالموں نے ان کے گھر کے باہر اتنا پہرا لگا دیا تھا کہ کوئی چیز بھی ان تک نہیں جا سکتی تھی۔ صحابہ نے اپنے نوجوان بیٹوں کو، حضرت علی نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، محمد بن طلحہ، عبداللہ بن عمر، ان سب نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پہ پہرا دو اور کسی دشمن کو اندر نہ گھسنے دو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ کربلا کا جو واقعہ، اس میں تو ہمیں کوئی صحیح تاریخ بھی نہیں ملتی نا، لیکن حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند رہا۔ حضرت عثمان نے کسی طرح حضرت علی بی بی عائشہ کو پیغام بھیجا کہ اگر پانی بھیج سکتے ہو تو بھیجو۔ حضرت علی مشکیدہ لے کے آئے، ظالم نے 3 مارا تو مشکیدہ بھی وہی گر گیا۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی کہ کم از کم عثمان کو پتہ لگ جائے کہ میں نے پورا زور لگایا، لیکن ظالم نہیں آنے دیتے۔ ایک دن حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پہ آئے اور اعلان کیا کہ تمام اہل مدینہ بھی اور تمام میرے باغی دشمن جو ہیں وہ بھی آ جائیں۔ سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سب کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جب مدینے والوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، بیر روما خرید کر کے وقف کس نے کیا؟ انہوں نے کہا انت، آپ نے کیا۔ انہوں نے کہا آج مجھے پانی نہیں دیتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو زمین خرید کے دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا انت، آپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیش الاسرا کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پہ 900 اونٹ، 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا انت، آپ تھے۔ انہوں نے کہا حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں ہیں؟ انہوں نے کہا آپ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی قتل کرے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بوڑھا ہو، شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے، اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو دین اسلام
اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں اسلام پہ قائم ہوں، میں نے آج تک کسی چیونٹی کو بھی قتل نہیں کیا۔ زنا تو بڑی بات ہے، میں نے کسی غیر محرم عورت میں چہرے پہ نظر بھی نہیں ڈالی، تم مجھے آخر کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن بلوائیوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم ہر حال میں آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر میں اترے، کمزوری ہو گئی تھی، 40 دن پانی بھی نہ ملے، کھانا تو کھانا ہے نا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جب پیاس شدت کرتی ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا سو گئے دن میں قیلولے کے لیے، اور جب اٹھے تو اپنی بیوی نائلہ کو بلایا اور فرمایا کہ نائلہ، معلوم ہوتا ہے میرے شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان ہم تو تیری انتظار میں ہیں، آج افطار ہمارے ساتھ کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ نائلہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک تو مجھے پجامہ دے دو میں پہن لوں تاکہ باغی مجھے قتل کریں تو کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ آپ نے پاجامہ پہنا، کپڑے پہنے اور قرآن شریف لے کے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ بلوائیوں نے دیوار کے پچھلے حصے سے کود کے اندر آئے اور ایک ظالم نے لوہے کی لٹھ ماری حضرت عثمان کے سر پہ، اور اس کا خون کا فوارہ جو نکلا تو اسی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بی بی نائلہ نے بچانے کی کوشش کی تو ایک ظالم نے تلوار مار کے ان کی انگلیاں کاٹ دی، اور ایک ظالم حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ آیا اور داڑھی پکڑ کے تماچے مارنے لگا۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو بی بی نائلہ نے بد دعا کی، فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے، اور اللہ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے، اور اللہ تیری مغفرت کبھی نہ کرے۔ حضرت عثمان اسی حالت میں قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، روح نکل گئی، لیکن ظالموں نے پھر بھی سینے پہ چڑھ کے کودتے رہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور آج مظلوم عثمان کو جنازہ نہیں اٹھانے دیتے، 2 دن بغیر جنازے کے آپ اپنے مکان میں رہے۔ حضرت علی نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت عثمان کا تجہیز و تکفین بھی نہ ہو، انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ رات کو حضرت عثمان کو گھر سے نکالا، اور لالٹین لیے ہوئے بی بی نائلہ آگے چل رہی تھی کہ شاید بلوائی جو ہے وہ عورت کا حیا کریں، اور بڑی مشکل سے صرف 18 آدمیوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا، جن میں امامت کرنے والے حضرت جبیر ابن مطعم تھے، اور جنت البقیع کے آخری کنارے پہ حضرت کو دفن کیا گیا، اور صحابہ نے کئی دن تک آپ کی قبر پر بھی نگرانی رکھی کہ کہیں بدبخت جو ہے وہ قبر سے نکال کے بھی حضرت عثمان کی بے حرمتی نہ کرے۔ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک آدمی میں نے دیکھا لولا لنگڑا اندھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، لیکن مجھے گمان ہے مجھے گناہ معاف نہیں کریں گے۔
محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں نے ایسی دعا سن کے حیران ہوا، میں نے جب فارغ ہوئے طواف سے اسے پوچھا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، یہ تو نہیں کہ مجھے گمان ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اور نے کہا کہ محمد ابن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کو تھپڑ مارا تھا۔ تو مجھے ان کی بیوی نے 3 دعائیں دی تھی، اے بس اللہ یدک وَأَعْمَى بَصَرَكَ فَلَا يَغْفِرْ لَكَ۔ انہوں نے 3 دعائیں دی تھی کہ اللہ تیرے اس ہاتھ کو خشک کر دے، اور اللہ تجھے اندھا کر دے، اور اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ یہ دیکھو میرا ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا، وہ دعا بھی لگ گئی، میں اندھا بھی ہو گیا، یہ بھی لگ گئی، اب تیسری کا بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے خدا معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دشمنان اسلام کو موقع ملا اور اسلام کے اندر فتنوں کی ابتدا ہو گئی۔ آپ کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن وہ جو ابتدا ہو چکی تھی اس کے بعد وہ فتنے بڑھتے گئے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے۔ وہ تلوار جو حضرت عثمان میں اٹھی تھی اسلام کے خلاف ہمیشہ چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح معنوں میں اصحاب رسول کی محبت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔